ویڈیو میں ہوئی کمیوں کو کامنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور بہترین سے بہترین طریقے سے ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے لا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں دین اسلام کیسے ملا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ انبیاء اکرام میں سے کوئی بھی نبی ہندوستان تشریف نہیں لائے۔ یہ بھی سچ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی بھی خلفاء نے ہندوستان کا رخ نہیں کیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ائمہ اکرام یعنی چاروں اماموں میں سے کوئی بھی امام ہندوستان نہیں آئے۔ تو پھر ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ آج ہندوستان میں کروڑوں مسلمان کہاں سے آ گئے؟ تو تاریخ اسلام جواب دیتی ہے کہ اولیاء اکرام اور صوفیہ اعظام اپنے گھر، سلطنت اور کاروبار کو ترک کر کے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان آئے تھے، جنہوں نے ہمارے باپ دادا کو دین اسلام کی خبر دی اور کلمہ توحید پڑھایا۔ ہمیں ان بزرگان دین کا شکر مند ہونا چاہیے جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ ان بزرگان دین میں ایک فہرستی نام شیخ الشیوخ بندگی مخدوم شیخ سراج الدین جنیدی المعروف شیخ دکن علیہ رحمہ گلبرگہ شریف کا بھی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نسب نامہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ہے اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا تعلق صحابی رسول مسلم بن عبد المناف رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یعنی حضرت شیخ سراج الدین جنید بغدادی صحابی رسول کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ در حقیقت آپ رحمت اللہ علیہ کا اصلی نام شیخ محمد رکن الدین ہے۔ آپ اپنے والد محترم کے نام سے یعنی شیخ محمد سراج الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی مستورہ تھا۔ آپ کی والدہ سلطان عبداللہ فشوری کی بیٹی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو 3 بڑے بھائی تھے۔ اول سالار عثمان، دوم شیخ احمد، سوم تاج الدین۔ ان بزرگان دین کا تذکرہ ہم آگے ویڈیو میں انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت اور پرورش۔ حضرت شیخ محمد رکن الدین المعروف شیخ محمد سراج الدین قدس سرا 670 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کے انتقال کے وقت آپ کی عمر بہت کم تھی۔ آپ کے ماموں یعنی سلطان فشور نے آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ سلطان فشور کا عقیدہ تھا جب وہ تخت پہ بیٹھتے تو اپنے چاروں بھانجوں کو اپنے برابر بٹھاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تلاش مرشد میں سفر کرنا۔ ایک روز ایک مسافر بادشاہ فشور کے پاس حاضر ہوا۔ دیکھا کہ تخت سلطانی پر 4 سے 5 لوگ بیٹھے ہیں۔ اہل دربار وغیرہ سے دریافت کیا کہ ان میں سے بادشاہ کون ہے اور دوسرے لوگ کون؟ تو اسے معلوم ہوا کہ بیچ میں بادشاہ بیٹھے ہیں اور دونوں طرف ان کے بھانجے ہیں۔ مسافر تخت کے قریب آیا اور بادشاہ کو سلام کر کے کہنے لگا، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلے تاکہ خاندان کی حرمت قائم رہے۔ چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے اولادوں میں سے تھے، مسافر کی یہ بات آپ کے دل پہ نہایت اثر کر گئی۔ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں جا کر اس واقعے کا اظہار کیا اور 707 ہجری میں اپنی والدہ اور بھائیوں کے ساتھ تلاش مرشد میں نکل پڑے۔ پیر و مرشد کے ہاتھوں پر بیعت اور خلافت کا معاملہ۔ منزل طے کرتے ہوئے جب آپ شہر دولہ آباد میں تشریف لائے تو وہاں اس وقت سید السادات مدار العلم بندگی مخدوم سید خون میر علاء الدین جوہری قدس سرا تشریف فرماتے۔ حضرت شیخ سراج الدین رحمت اللہ علیہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور
عقیدت مندوں کی طرح رات دن اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے اور آپ کی مریدی میں شامل ہو گئے۔ بالآخر نعمت خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دکن میں آمد۔ ایک رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے شیخ سراج الدین، دکن میں اسلام اب تک نہیں پھیلا ہے، تم وہاں جا کر اشاعت اسلام کرو، تمہارے ہاتھوں ولایت دکن مذہب اسلام سے منور ہوں گی۔ اس بشارت کے بعد ایک اور خواب بھی آپ نے دیکھا۔ چاندی کا گنبد جس کا کلش خالص سونے کا ہے تہر رہا ہے۔ حضرت شیخ صاحب علیہ رحمٰن نے یہ دیکھ کر زبان مبارک سے بسم اللہ کہا اور کہتے ہی آپ نے دست مبارک اس پہ رکھ دیا۔ آپ کے چھوتے ہی گنبد مسکورہ ساکین ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر میں آپ نے مرشد سے دریافت کی۔ مرشد نے جواب دیا کہ ضرور دکن میں تمہارے ہاتھوں اشاعت اسلام ہوں گی اور بادشاہ دکن بھی۔ دریائے کرشنا کے کنارے ایک موضوع ہے جس کا نام کڑچی ہے، وہاں اپنا مقام قائم کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والدہ کا انتقال۔ حکم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اجازت مرشد لے کر حضرت شیخ صاحب کرسی کی تلاش میں دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جس وقت بیجاپور پہنچے، حضرت شیخ قدس سرا کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئے اور بتاریخ 2 شعبان معظم 723 ہجری میں آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ کرچی میں آپ رحمت اللہ علیہ کی آمد۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جب کرچی پہنچے، یہاں پر غیر مسلمانوں کی ایک بڑی بستی تھی اور ایک بڑا بت خانہ بھی تھا۔ یہ بت خانہ غیر مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی معتبر خیال کیا جاتا تھا۔ بہت سے بت پرست اطراف سے یہاں پوجا کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب حضرت نے کرچی میں اپنا قیام کیا، ان غیر مسلم بت پرستوں نے حضرت کی سادگی، حسن اخلاق اور انسانیت دیکھ کر دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کرچی کا جوگی اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی کرامت۔ کرچی میں ایک بہت بڑا جادوگر جوگی تھا جس کے 300 یا 400 چیلے تھے۔ ایک دن جوگی بت خانے سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر پر ایک کمل تھا جو ہوا میں تیر رہا تھا۔ اس کا کرشمہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور جوگ در جوگ اس کی طرف آنے لگے اور اس پر ایمان لاتے رہے۔ جب یہ خبر حضرت رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو غیرت اسلام نے جوش مارا۔ آپ نے اپنی جوتی پر نظر کی، جوتی وہاں سے سیدھے اس جوگی کے پاس گئی اور اس اڑتے ہوئے کمل کو مار مار کر زمین پہ گرا دیا۔ جوگی اس حالت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کئی منتر وغیرہ پڑھے، مگر بہت کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخر پریشان حال ہو کر حضرت کی خدمت میں آ پہنچا اور اپنے کفر سے توبہ کی اور داخل اسلام ہو گیا۔ حضرت نے اس کا نام بابا محمد رکھا۔ اس کے کئی بھکت اور چیلے بھی حضرت کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے اور دین اسلام میں شامل ہو گئے۔ اس دن سے یہاں مذہب اسلام کی ترقی چاروں طرف ہونے لگی۔ ماں صاحبہ بی بی رحمت اللہ علیہ اور سلطان علاء الدین۔ ماں صاحبہ بی بی رحمت اللہ علیہ جن کا اصل نام اشرف جہاں تھا، جن کے بیٹے سلطان علاء الدین ہے۔ ماں صاحبہ بی بی کو خاندانی فساد کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور بہت ہی خستہ زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے مشورہ کیا۔ کرچی میں ایک بزرگ حضرت سراج الدین آئے ہوئے ہیں، سنتی ہوں کہ ان کی دعا سے ہر ایک کی مراد بر آتی ہے، ہم بھی پریشان حال ہے، وہاں چل کر حضرت کی خدمت گزاری کریں گے، شاید حق تعالی آپ کی دعا کی برکت سے ہمیں سرفراز کر دے۔ چنانچہ باہم مشورہ کر کے ماں صاحب بی بی نے سلطان علاء الدین اور اپنے فرزند
دختر اور بہو کو لے کر کرچی آ گئے۔ حضرت شیخ صاحب قدس سرا سے ملاقات کی اور پانچوں حضرت کے مرید ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ماں صاحب بی بی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سلطان علاء الدین پہاڑوں، کدالوں اور ٹوکروں کا آسرا لے کر اس کے سائے میں آرام لینے کی غرض سے زمین پہ لیٹا ہوا تھا۔ جسم اور کپڑے گرد آلود تھے۔ اپنے مرید کی یہ حالت دیکھ کر حضرت رحمت اللہ علیہ کے زبان مبارک سے نکل گیا کہ یہ دیکھو بادشاہ دکن کیسے سو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کی دعا قبول فرمائی اور علاء الدین سلطان علاء الدین ہو گیا اور دکن کی سلطنت اسے حاصل ہو گئی۔ 10 رجب المرجب 770 ہجری میں بی بی ماں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو کرچی کے بیرونی دروازے کے پاس دفن کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ سلطان علاء الدین آپ کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی ایک پیسہ اس سے نہیں لیا۔ آپ خود اپنی ذات سے محنت کر کے اپنی موت تک گزارہ وقت فرماتی رہی۔ سلطان علاء الدین ہر سال گلبرگہ سے کرچی حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا۔ اسی سلسلے کو اس کے بیٹے نے بھی قائم رکھا۔ وہ بھی ہر سال حضرت رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کی نیت سے آیا کرتا تھا۔ بادشاہ کو گلبرگہ سے کرچی آنے کے لیے 7 منزلیں طے کرنی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک سال سلطان محمد شاہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ حضرت نے سلطان سے فرمایا کہ تمہارے آنے سے خلق خدا کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تمہیں میری محبت کا ایسا ہی شوق ہے تو چلو میں خود گلبرگہ آ جاتا ہوں۔ حضرت کی یہ بات سن کر سلطان بہت ہی خوش ہوا اور اپنے ساتھ حضرت کو گلبرگہ لے آیا۔ سلطان نے حضرت سے پوچھا آپ قلعے کے اندر سکونت فرمائیں گے یا باہر؟ حضرت نے فرمایا پہلے میں جائزہ لوں گا۔ آپ نے اپنا عصا ہاتھ میں لے کر جائزہ کرنے لگے۔ جائزہ کرتے کرتے آپ وہاں پہنچ گئے جہاں آج آپ کا روضہ مبارک ہے۔ یہاں پر اس وقت صرف ببول کے درخت تھے۔ حضرت نے اس مقام کو دیکھ کر فرمایا یہاں پر بغداد شریف کی بو آ رہی ہے، اس جگہ میں اپنا قیام کروں گا۔ بادشاہ نے اس بات کو سنتے ہی تمام درخت کٹوا کر جگہ درست کروائی اور ایک چھوٹا سا مکان حضرت کی اقامت کے لیے تیار کر دیا۔ حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کی اس مکان میں آمد ہوئی اور پھر آپ نے وہی سکونیت اختیار کر لی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وصال اور لاڈلے مشائخ سے ملاقات۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک 781 ہجری میں ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 711 سال رہی۔ آپ کے وصال مبارک سے چند روز پہلے شیخ المشائخ شیخ علاء الدین عرف لاڈلے مشائخ انصاری علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 2 سے 3 مرتبہ لاڈلے مشائخ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی کوشش کی، مگر لاڈلے مشائخ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات آپ رحمت اللہ علیہ سے نہ ہو سکی۔ تیسری مرتبہ لاڈلے مشائخ رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے خادم کے ہاتھوں اپنی ملاقات کی خواہش کا اظہار کا پیغام بھجوایا، جس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، دنیا دار دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے اور دیندار آخرت کی فکر کرتا ہے، اور اس دنیائی ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کہل بھجوایا کہ بدھ کے دن میرے سفر آخرت کا سامان مہیا کر کے آؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت لاڈلے مشائخ کو علن جا کر دین تبلیغ کرنے کی اجازت دی۔ بندہ نواز کی گلبرگہ شریف میں آمد۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سید محمد حسنی الحسینی
803 ہجری میں گلبرگہ تشریف لائے۔ جب بندہ نواز آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی نیت سے جامع مسجد کے پاس پہنچے تو شاہ بازار پر پہنچ کر اپنی سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ جب شیخ صاحب علیہ رحمہ کی خانقاہ کے دروازے کے پاس پہنچے تو انگوٹھے کے بل چلتے ہوئے آپ کی مزار شریف تک آئے اور وہاں کامل 2 گھنٹوں تک خاموشی سے کھڑے رہے۔ اس کے بعد سلام عرض کیا اور فاتحہ پڑھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مزار پر آتے وقت اور مزار پاک پر حضرت بندہ نواز گیسو دراز کو جو مشاہدے ہوئے، بندہ نواز نے ان کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا۔ آپ نے فرمایا، جس وقت میں جامع مسجد کے پاس آیا تھا، راستے میں ہزاروں ولی، غوث، قطب حضرت شیخ سراج الدین کی زیارت کے لیے پیدل جا رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے مجھے سوار پر ہو کر چلنا مناسب نہیں معلوم ہوا، اس لیے میں پیدل چلنے لگا۔ جب روضہ مبارک کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس کثرت سے وہاں غوث، قطب، افضال، ولی اللہ واسطے زیارت کے موجود تھے کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی، لہٰذا گنبد مبارک تک انگوٹھوں کے بل بڑی احتیاط سے میں چلتے ہوئے آگے بڑھا۔ جب روضہ انوار کے پاس پہنچا تو اس وقت 2 گھنٹے خاموشی سے اس لیے کھڑا رہا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی روح پاک عالم بالا میں جمال پروردگار کا مشاہدے میں محو تھی۔ جب اس سے فراغت حاصل کی، میں نے اس وقت کہا، سلام اور فاتحہ پڑھی۔ 22 سال کی کھچڑی کی کرامت اور بندہ نواز کی 4 امانتیں۔ ایک روز شیخ صاحب علیہ رحمہ نے اپنے خادموں کو عمدہ چاول اور دال لانے کو کہا۔ حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ نے اس دال اور چاول کی کھچڑی تیار کی اور اسے ایک برتن میں بھروا دیا۔ یہ کھچڑی کل 5 سیر کی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کھچڑی کے برتن، 11 فلوس، ایک تسبیح اپنے پوتے اور جانشین حضرت خواجہ ابو الفضل علیہ رحمہ کے ہاتھوں دیا اور فرمایا، 22 سال بعد میرے ایک دوست سید محمد حسینی نامی دہلی سے تشریف لائیں گے، یہ ان کی امانت ہے۔ نام و نشاں دریافت کرنے کے بعد ان کو یہ دے دینا۔ پھر فرمایا، جب کوئی دوست اپنے دوست کے پاس آئے تو اس کے لیے 4 چیزیں مہیا کرا دینا ضروری ہے۔ اول، اس کو کھانا کھلانا، اس لیے کھچڑی موجود ہے۔ دوم، اس کی عبادت کا سامان کر دینا، چنانچہ یہ تسبیح میں نے رکھ دی ہے۔ سوم، خرچ کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اس لیے 11 فلوس میں نے رکھ چھوڑے ہیں۔ چہارم، قیام گاہ، اگر وہ قیام کرنے کے لیے اپنا مکان دریافت کرے گے تو کہہ دینا، میں شہر کے مغربی حصے میں ہوں، آپ مشرقی حصے میں قیام فرمائیں۔ غرض کے اس طرح کی وصیت فرما کے آپ نے ساری امانتیں ایک محراب میں رکھ دیا اور اس پہ قفل لگا دیا اور فرمایا، جو شخص سید محمد حسینی نامی آوے ان کو کہہ دو کہ بسم اللہ کہہ کر ہاتھ اس قفل کو لگا دے، اگر نعمت ان کے نصیب میں ہوں گی تو قفل خود بخود کھل جائے گا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ رحمہ کی جب گلبرگہ میں تشریف آوری ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی مزار پاک پر زیارت کا شرف حاصل ہوا، تب آپ رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابو فضل جنیدی علیہ رحمہ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی کے پوتے سے فرمایا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے میری امانت کہاں رکھی ہے؟ حضرت شیخ ابو فضل علیہ رحمہ نے آپ کو وہ جگہ دکھائی اور فرمایا، بسم اللہ کہہ کر اس قفل کو ہاتھ لگائیے، اگر یہ امانت آپ کے حصے کی ہے تو قفل خود بخود کھل جائے گا۔ چنانچہ حضرت بندہ نواز علیہ رحمہ نے ایسا ہی کیا، آپ کے ہاتھ لگاتے ہی قفل کھل گیا۔ آپ نے دیکھا 22 سال کے بعد کھچڑی اب بھی گرم ہے اور ساتھ ہی ساتھ 11 فلوس اور ایک تسبیح بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ گنبد سے باہر آئے اور درخت کے نیچے اسی جگہ پر بیٹھے جہاں حضرت شیخ سراج جنیدی علیہ رحمہ بیٹھا کرتے تھے۔
اور وہیں بیٹھ کر آپ نے ساری کھچڑی تناول فرمائی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں جس سے ہمارے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے گے۔